کوئی بھی ایسا ڈیزاسٹر آئے، قدرتی آفت آئے، تو اس سے حتی الامکان کوشش کی جائے کہ ہم کیسے نمٹ سکتے ہیں، اور اللہ تمام سوگواران کو اور لوڈ ونز کو، اللہ جو شہید ہوئے ہیں، جو ہلاک ہوئے ہیں، اللہ ان کو صبر جمیل دے اور ان کو جنت میں جگہ دے۔ مگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ قدرے جہاں پہ مور پریڈکٹیبل ریور فلوز کی وجہ سے تباہی آ رہی ہے، جانی نقصان کم ہو رہا ہے کیونکہ وقت سے پہلے ان کو ایویکویٹ کروایا جا رہا ہے۔ اور میرے خیال میں جنرل صاحب آپ کو بتائیں گے کہ 1.6 ملین کے قریب، یہ جو بھی نمبر ہیں جنرل صاحب آپ بتائیے گا، میں غلط نمبر دے دوں گا، کہ وہ تو ایویکویشن جنرل صاحب کروا چکے ہیں ابھی تک۔ دیکھیں ابھی میں جب جنرل صاحب کہتا ہوں تو میرا مطلب تمام وفاقی حکومت بھی ہے اور صوبائی حکومت بھی ہے، جو سارے مل کے یہ کام کر رہے ہیں۔ کوئی بھی ادارہ اس کا کریڈٹ نہیں لینے کا مستحق، صرف پاکستان اس کا، ہماری ذمہ داری جو ڈسکریڈٹ ہے وہ ہمارا ہے، اور اگر کوئی سہولت پیدا ہو رہی ہے تو وہ پاکستان کی سہولت ہے، جو پاکستان کوشش کر رہا ہے اپنے عوام کو فراہم کرنے کی۔ یہ وقت صرف غریب آدمی کے ساتھ کھڑے ہونے کا ہے، تو میں آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ اگر آپ کے علاقوں میں کوئی این جی او ہے یا آپ کسی غریب آدمی کی مدد کر سکتے ہیں، کسی ڈسپلیسڈ آدمی کی مدد کر سکتے ہیں تو پلیز ضرور کیجئے۔ حکومت تو آپ کے ساتھ کھڑی ہے، حکومت ڈسٹرکٹ کے ساتھ کھڑی ہے، حکومت صوبوں کے ساتھ کھڑی ہے، مگر سب سے زیادہ حکومت غریب آدمی کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو جنرل صاحب میں آپ کو درخواست کروں گا کہ آپ تھوڑی سی تفصیلی اگر بات کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح ابھی آپ کو مختصراً ہم نے مونسون 2025 کے آخری اسپیل کے بارے میں کچھ معلومات سے بھی آنریبل منسٹر صاحب نے آگاہ کیا، وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ہدایات کے مطابق دس از دی کمبائنڈ نیشنل رسپانس، جس کو ہم مختصراً آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جس طرح ابھی ہم نے گزشتہ ہفتے میں ایک بہت شدت کے ساتھ مونسون بارشوں کا ایک اسپیل جو ہم نے دیکھا، جو ہم پنجاب کے مشرقی علاقوں میں اور آزاد جموں اینڈ کشمیر، اس کے علاوہ جو امپیکٹ اس کا انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں نظر آیا، اور اسی طرح جو شمالی علاقے یا مشرقی علاقے جہاں سے پانی ڈرین ہو کے پاکستان میں داخل ہوا۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو پاکستان میں سسٹم ابھی تک ہم نے جو ایوالو ہوا ہے، اس میں جو ارلی وارننگ یا ابھی تک جو اس کی ایڈوانس ارلی الرٹس کی ذمہ داری ہے وہ ہم این ڈی ایم اے یا فیڈرل لیول کی ہے، جو الحمدللہ ابھی ہم تقریباً 10 مہینوں سے زیادہ تقریباً 95% ایکوریسی کے ساتھ بتا سکتے ہیں کہ کہاں پر کلائمیٹ کے انڈیکیٹرز کو دیکھتے ہوئے ہمارے پاس سٹریس پوائنٹس ہوں گے یا ویدر اناملیز ہوں گی۔ جیسے ہم نے بتایا کہ ہمارے شمالی علاقہ جات میں جہاں گلیشیئرز کی پگھلنے کی رفتار یا اس کی سپیڈ میں اضافہ ہوا ہے، ہر سال جس طرح ٹیمپریچرز بڑھ رہے ہیں، گلیشیئر زیادہ پگھلیں گے، تو گلیشیئر پگھلنے سے وہاں پہ شمالی علاقوں میں فلیش فلڈز اور ڈیبرس فلو، لینڈ سلائڈ کے واقعات آگے آنے والے سالوں میں زیادہ ہوں گے۔ ہم آج جب ہم آخری مونسون سپیل کی بات کرتے ہیں، یعنی پہلے 10 دن سپٹمبر کے، تو اس میں ایک اور لو پریشر سسٹم بے آف بنگال سے متوقع ہے، جس نے آگے آنے والے 3 سے 4 دنوں میں دوبارہ بارشیں ہوں گی، جس میں وہ علاقے جو ملحقہ ہیں شمالی پنجاب کے، شمالی اور مشرقی پنجاب کے، اسی طرح وہ علاقے جو انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کے ساتھ ہیں، تو ان اطراف میں بارشوں کا تقریباً زیادہ ہونے کا امکان ہے۔ کچھ بارشوں کا جو پریشر ہے وہ پاکستان کے آزاد جموں اینڈ کشمیر کے علاقوں میں بھی ہے، بٹ یہ وہ سٹریس اس انٹینسٹی کا نہیں ہے جیسے ہم نے پچھلے ہفتے میں دیکھا۔ ہمارے تمام دریا اس وقت جس مانیٹرنگ سسٹم کے تحت ان کو دیکھا جا رہا ہے اور ان کے فلوز کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ یہ کسی ایک جگہ پر آ کر اس کی کیپیسٹی یا ہائیڈرولک سٹرکچر کی سکت سے، یعنی اس کی طاقت سے یا مدافعت سے زیادہ اس کو سٹریس نہ کیا جائے۔ جو ابھی جیسے ہم نے پہلے بریفنگ میں بتایا تھا کہ ہمارے انڈس اور جہلم میں اس وقت زیادہ صرف معمول سے زیادہ پانی نہیں ہے، اس کو بھی 3-4 جگہوں پہ انڈس کو کالا باغ، چشمہ اور پھر تونسا پہ ریگولیٹ کیا جا رہا ہے، تاکہ اس سے جو بہاؤ نیچے پنجرد میں آ کے ایڈ ہوگا وہ تو اس کو سپیڈ اپ ہونے سے روکا جائے، ریگولیٹ کیا جائے۔ جو بڑے دریا ہیں جو اس وقت پنجاب کے اوپر جس کا سٹریس زیادہ ہے، جس میں ہم نے چناب کا ذکر کیا تھا پچھلی بریفنگ میں، راوی کا بھی اور ستلج کا، اس وقت ان کے اندر جو دباؤ ہیں جو وہ اپنے جو جہاں پہ مرالہ، جسڑ اور گنڈا سنگھ والا میں، سوائے گنڈا سنگھ والا کے باقی تمام سے جو شروع کے مقامات ہیں ان پہ سٹریس کم ہوا ہے، لیکن یہ وہ تمام بہاؤ ہے جو اس وقت اپنے درمیانی علاقوں میں، یعنی شاہدرہ، بلوکی
راوی کے اوپر اور پھر جنوب یعنی اس کے قادرآباد کے جنوب میں تریمو سے اوپر یہ ابھی سارا پانی اس وقت یہاں پر پہنچ چکا ہے. جیسے یہ ریلے آج یا 2 دن کے بعد جب تریمو میں اکٹھے ہوں گے تو ہم اینٹیسپیٹ کرتے ہیں کہ تریمو میں یہ تقریباً 7 سے 8 لاکھ کیوسک کا ریلا آئے گا اور پھر اس کے بعد یہاں سے یہ ریلا نیچے کی طرف بڑھے گا جب یہ پنجرت پہ ستلج سے آ کے ملے گا. تقریباً تو 4 سے 5 سپٹمبر کے آس پاس ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سارے ریلے اس وقت اکٹھے ہو کے پھر یہ گدو بیراج کی طرف شاید یہ 8 سے 10 لاکھ کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ تقریباً 12 سے 13 لاکھ کے درمیان یہ ریلا اکٹھا ہوگا. جیسے ہم نے بتایا درمیان میں بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر یہ دریاؤں کا پریشر نیچرلی یہ ڈسیپیٹ ہوتا ہے یعنی دونوں طرف پھیلتا ہے تو یہ پریشر اور یہ جو ان کے ریلوں کی مقدار ہے اس میں تھوڑا بہت کمی بیشی بھی آ سکتی ہے جس کو ریگولرلی مانیٹر کیا جا رہا ہے. اس میں فیڈرل کے ادارے بھی شامل ہیں اور اس کے اندر جو تمام لوگ جو ڈسپلیس ہوئے ہیں جیسے بھی ہم نے ابھی ڈیٹا شاپ سے شیئر کیا تو تقریباً 6 لاکھ لوگوں کو اس وقت وہاں سے ایویکویٹ کیا گیا ہے, واٹر ویز سے نکالا گیا ہے اور ان لوگوں کو اس وقت محفوظ کیمپوں میں ابتدائی طبی امداد اور ریسکیو کیا جا رہا ہے. اس میں ہم خصوصاً شکریہ ادا کرتے ہیں اپنی مسلح افواج کا اور اپنے وہ ریسکیو والنٹیئرز کا جنہوں نے اپنے لوگوں کو جہاں تک ممکن تھا اس سے بڑھ کر نہ صرف بچایا ہے ریسکیو کیا ہے بلکہ ان کو محفوظ مقامات پر ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوششیں جاری ہیں. یہ تھوڑا لمبا پروسیس ہوگا. اس میں لوگوں نے انیشیل ریلیف کے بعد جب تک یہ اپنے واپس یہ پانی اترے گا اس کے بعد پھر وہ علاقے جہاں پہ کمیونیکیشن انفراسٹرکچر ڈیمیج ہوا ہے جہاں پر ابھی تک رسائی ممکن نہیں ہے وہاں پر جب تک یہ انفراسٹرکچر ریسٹور نہیں ہوگا تو شاید لوگ اتنا جلدی اس جگہ واپس نہ جا سکیں. لائف سٹاک کا بھی ایک بہت بڑا نقصان ہے جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ اپنے لاس اینڈ ڈیمیج اسٹیٹمنٹس کو مینیج کر رہے ہیں اور پھر یہ تمام ڈیٹا جب یہ مونسون کے اختتام سے ہم 10 سپٹمبر کے آس پاس کی بات کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر یہ قومی سطح پر یہ ڈیٹا بیس اکٹھا کیا جائے گا. اس وقت جو جانی نقصان ہوا ہے وہ تقریباً 850 کے قریب بدقسمتی سے جانوں کا نقصان ہوا ہے اور تقریباً 1150 سے اوپر لوگ زخمی ہیں. یہ ڈیٹا وہ ہے جو ہمارے پی ڈی ایم ایز نے ہمیں آفیشیلی رپورٹ کیا ہے. اس میں زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور ہم خطرہ یہ ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں جب تک یہ اسٹیبلائز نہیں ہوتا اس میں کچھ اضافہ بھی نظر آ رہا ہے. آنے والے دنوں میں جب ہم گدو بیراج اور سکھر کے اوپر آنے والے سٹریس کی بات کریں گے تو ہم نے یہ تمام انفارمیشن گورنمنٹ آف سندھ کے ساتھ پی ڈی ایم اے سندھ کے ساتھ اور وہاں پر ہماری تمام جو مسلح افواج اور باقی جو سیکورٹی کے ادارے ہیں ان تمام کے ساتھ شیئر کی جا چکی ہیں تاکہ جب یہ 4 سے 5 سپٹمبر کے آس پاس یعنی پہلے ہفتے میں جب یہ تمام پانی کا دباؤ سندھ کی طرف پہنچے گا تو وہاں پر ہماری تیاریاں جس طرح ہم نے پہلے اسپیل میں کوشش کی کہ ہم نے میکسیمم لوگوں کو بچایا اور اس کے اندر ہمارا نقصان جو انفراسٹرکچر کا ہوا ہے جو ایگریکلچر کا سیکٹر کا وہ متعلقہ ڈویژنس کو پرائم منسٹر کی ہدایات جاری کر دی جا چکی ہیں. اس میں میں آپ کو ذکر کرنا چاہوں گا یہاں پر جو ہمارا ریلیف سسٹم ہے ابھی وہ جیسے میں نے بتایا تھا کہ این ڈی اے میں چونکہ اس کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو پیشگی الرٹس ڈیولپ کرنا اور جتنا ممکن ہو اس کو ریئلسٹک الرٹس کو ویریفائی کر کے پھر ہم اپنے صوبوں تک اور اپنے پی ڈی ایم ایس تک پہنچاتے ہیں جہاں سے یہ انسٹرکشنز یہ ہدایات یہ سیفٹی میئرز یہ ضلع کی سطح پر آگے ٹرانسفر کرتی ہیں پی ڈی ایم ایز اور رسپیکٹو پروونشل گورنمنٹس. اس کے بعد تمام آنے والے ڈیزاسٹرز کا نہ صرف ارلی وارننگ دی جاتی ہے بلکہ این ڈی اے میں اپنے پروجیکشن میں یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ کے علاقوں میں کون کون سے علاقے جہاں پہ امپیکٹ ہوگا کتنے لوگ متاثر ہوں گے ان کی ضروریات کیا ہے اور ان کی ضروریات کو فراہم کرنے کے لیے کون کون سے ادارے مدد کریں گے. یہ جو ارلی وارننگز ابھی ہم نے آپ سے شیئر کی ہیں یہ تقریباً اگلے 10 دن تک اسی طرح کنٹینیوسلی مانیٹر کیا جائے گا اور جب یہ ریلا سندھ سے گدو براج سے ہو کر کوٹری سے ساؤتھ عربین سی میں ڈسیپیٹ ہوگا اس کے بعد ایگریکلچر کی ریسسٹیشن کی بات ہوگی اور اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ جہاں پر پانی تقریباً 2 ہفتے ابھی تقریباً وہاں رہے گا جن لو لائنگ ایریاز میں نشیبی علاقوں میں یا ریور کے علاوہ جہاں ورٹیکل ہارزونٹل اور یہ فلوز مکس ہوئے ہیں بارشیں ریور فلوز کے ساتھ مکس ہوئی ہیں وہاں پر شاید پانی 2 ہفتوں تک بھی کھڑا رہے گا. آخر میں ہم آپ کو ایک بار پھر یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں ہم اپنے نیشنل رسپانس کو مزید ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز. ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ. دیکھتے رہیے گاؤں نیوز دیٹ میٹرز.